کن راز بتانے جا رہا ہوں جہاں پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بہت جلد شادی کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر اس چیز کا برا نہیں منایا جاتا۔ اس ملک کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک براعظم میں نہیں بلکہ کئی براعظموں میں واقع ہے۔ اس ملک کی قوم انتہائی جنگجو قوم ہے، لیکن اس ملک میں سب سے زیادہ مساجد موجود ہیں۔ یقیناً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ترکی کے بارے میں۔ دوستو، در حقیقت ترکی ایک ایسا ملک ہے جس کا 95% حصہ ایشیا میں آتا ہے اور 5% حصہ یورپ میں، یعنی یہ دو براعظموں میں واقع ہے۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو ترکی کی ایک خاص اہمیت ہے۔ دنیا میں پہلی بار زراعت کا آغاز بھی ترکی میں ہوا تھا۔ ترکی کی 95% آبادی مسلمان ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک سیکولر ملک ہے، اور جب سے ترکی کے ڈرامے پاکستان میں آنا شروع ہوئے ہیں تب سے ہی پاکستانی عوام ترکی کی فین ہو گئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور خاص وجہ یہ ہے کہ ترکی ایک جنگجو قوم ہے۔ قدرتی آفات بھی ان کو ترقی سے نہیں روک سکے۔ پچھلے 30 سالوں میں ترکی کو 10 بڑے زلزلوں نے تباہ کیا، لیکن ان میں سب سے زیادہ زور کا زلزلہ 1999 میں آنے والا زلزلہ تھا، کیونکہ یہ زلزلہ 7.4 میگنیٹیوڈ کا تھا۔ اس میں 15,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے، لیکن ترکی کے بہادر اور جنگجو لوگوں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک دفعہ پھر دنیا بھر میں چھا گئے۔ ترکی کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ترکی میں لوگ بہت ٹائم سے شادیاں کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک آزاد خیال ملک ہے۔ یہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں گھوم پھر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی نوجوان نسل کا ایک بہت بڑا حصہ کالج لائف کے بعد ہی اپنا جیون ساتھی بنا چکا ہوتا ہے۔ مگر ان کی یہ بات قابل دید ہے کہ یہاں شادی ٹوٹنے اور طلاق کی شرح بہت کم ہے۔ مطلب یہ کہ ترکی کے لوگ صرف شادیاں کرنا نہیں جانتے بلکہ شادیوں کو نبھانا بھی جانتے ہیں۔ دو براعظموں میں واقع ترکی کافی ملٹی کلچرل ہے۔ یہاں 30 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان زبانوں میں زراکی، کرمانجی اور عربی شامل ہیں، لیکن ترکی کی 70% آبادی ترک زبان بولتی ہے۔ ترکی کا شہر استنبول دنیا کا واحد شہر ہے جو دو مختلف براعظموں میں واقع ہے۔ بالکل اسی طرح ترکی کے پاس ایک ایسا پل بھی ہے جو دو براعظموں میں واقع ہے۔ ترکی کا مشہور پل فاسفورس برج ایک طرف استنبول کے علاقے سے شروع ہوتا ہے تو دوسری طرف یورپ میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ دوستو، ترکی کو دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو یہ دنیا کے تقریباً درمیان میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی کے رہنے والے بڑی آسانی سے دنیا کے کسی بھی ملک کا سفر کر سکتے ہیں۔ ترکی کے شہر استنبول میں موجود اتاترک ایئرپورٹ سے اڑنے والی فلائٹس دنیا بھر میں 130 ممالک کو ٹچ کرتی ہیں۔ ترکی کے شہر استنبول میں ایک بازار لگتا ہے جسے دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا بازار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسے کو مارکیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ پورا بازار ایک بڑی چھت سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ بازار 61 سڑکوں پر پھیلا ہوا ہے اور یہاں پر 4000 سے زیادہ دکانیں موجود ہیں۔ یہ بازار ترکی کی سب سے مشہور جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں روزانہ 2.5 لاکھ سے 4 لاکھ سیاح دنیا بھر سے آتے ہیں، جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ ترکی کا سب سے اونچا مقام ماؤنٹ آراراٹ نامی پہاڑ ہے جو کہ ایک آتش فشاں ہے، مگر یہ آتش فشاں ابھی سویا ہوا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی سطح زمین سے 5137 میٹر کی بلندی پر ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد یہیں پر آ کر رکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی میں اس چوٹی کو بہت زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ایک جرمن آدمی جوہان جی کب پیرٹ پہلا آدمی تھا جس نے یہ چوٹی 1829 میں سر کی۔ اس کے بعد اس نے ایک کتاب بھی لکھی جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار اس پہاڑ پر ملتے ہیں۔ ترکی کا شہر استنبول دنیا بھر میں اتنا مشہور ہے کہ اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ ترکی کا دارالحکومت کون سا ہے تو زیادہ تر لوگوں کا جواب ہوتا ہے کہ استنبول۔ حالانکہ یہ جواب غلط ہے، کیونکہ ترکی کا دارالحکومت استنبول نہیں بلکہ انقرہ ہے۔ جب تک اس خطے میں رومن راج تھا اس وقت تک استنبول دارالحکومت تھا، لیکن آج کے ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے۔ 2019 میں ہونے والے ایک سروے کے مطابق ترکی کے لوگوں کی اوسط عمر 75 سال ہے، جو کہ باقی دنیا سے بہت زیادہ ہے۔ امریکہ میں لوگوں کی اوسط عمر 78 سال، برطانیہ میں 81 سال، کینیڈا میں 82 سال، جبکہ بھارت میں 69 سال ہے۔ اور اگر آپ پاکستان کے لوگوں کی اوسط عمر جانتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ترکی رقبے کے اعتبار سے دنیا میں سب سے زیادہ مساجد والا ملک ہے، اس بات پر ایک لائک تو بنتا ہے۔ اس وقت ترکی میں 82,000 سے زیادہ مساجد موجود ہیں اور یہ نمبر تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن خوف کا شکار ہے۔ صرف استنبول شہر میں 31,000 مساجد موجود ہیں، جبکہ اس کے برعکس پورے امریکہ میں 2,000 مساجد موجود ہیں۔
तुर्की का कौमी खेल आइल रेसलिंग है और इस खेल में दोनों पहलवानों के जिस्मों पर आइल मल दिया जाता है। ऐसे में एक दूसरे को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और जब कुश्ती होती है तो देखने में बहुत मज़ा आता है। जहां दूसरे मुल्कों में खिलाड़ी भूखे मर रहे होते हैं और एहतजाज कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो वहीं तुर्की के कानून में आर्टिकल 59 कहता है कि तुर्की के हर खिलाड़ी की सेहत, हिफाजत और खुशी का ख्याल रखना तुर्क हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुर्की ने पहली बार ओलंपिक्स में 1908 में हिस्सा लिया था। इसके बावजूद आज तक तुर्की ओलंपिक्स में 91 गोल्ड मेडल जीत चुका है। इसके अलावा तुर्की का कौमी जानवर ग्रे वोल्फ है। इसे बर्फानी भेड़िया भी कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा सख्त मौसम में जिंदा रह सकता है। इसके अलावा तुर्की का कौमी परिंदा रेड विंग है, जो कि बहुत ही प्यारी सी एक छोटी सी चिड़िया है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरह तुर्की भी एक ज़रई मुल्क है। ये दुनिया का 10वां बड़ा ज़रई मुल्क है। तुर्की पूरी दुनिया में अपनी काटन, फ्लावर, लोबिया, अपने अंगूर, सेब और अपने ड्राई फ्रूट्स की वजह से मशहूर है। जिस तरह हमारे मुल्क में हर साल हज़रत दादा गंजबख्श और हज़रत लाल शहबाज कलंदर का उर्स मनाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही तुर्की में हर साल दिसंबर के महीने में 10 से 17 तारीख तक हज़रत मौलाना रूमी का उर्स मनाया जाता है। ये उर्स इतने बड़े लेवल पर होता है कि इसे हर साल इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज करता है। आप लोगों ने चॉकलेट और बिस्किट में हेज़लैंड तो ज़रूर खाया होगा, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा तुर्की में पाया जाता है। दुनिया की कुल मार्केट में मौजूद 70% हेज़लैंड तुर्की से आता है। तुर्की हर साल इसे एक्सपोर्ट करके $2.8 मिलियन कमाता है। तुर्क अफराद मीठे के नहायत शौकीन होते हैं, या फिर ऐसे कह लें कि तुर्क कल्चर में मीठे को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि तुर्क ज़ुबान की एक कहावत है कि ज़िंदगी का आगाज़ और ज़िंदगी का इख्तिताम मीठे पर ही होना चाहिए। शायद यही वजह है कि जब तुर्की में कोई बच्चा पैदा होता है तो सब लोगों में मिठाई में हलवा बांटा जाता है, और जब कोई मर जाए तो इसके जनाजे के बाद भी लोगों में हलवा तकसीम किया जाता है। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय कौन लोग पीते हैं, तो आप लोग शायद कहेंगे कि पाकिस्तान, इंडियन और चाइनीज़, क्योंकि इन ममालिक के लोगों की सुबह ही काफ़ी से होती है। लेकिन आप लोगों का जवाब गलत है, क्योंकि तुर्क कौम को दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय पीने का एजाज़ हासिल है। एक रिसर्च के मुताबिक तुर्की का हर फर्द दिन में 5 से 10 कप चाय पीता है, और ये अदाद शुमार दुनिया के किसी भी कौम से ज़्यादा है। इसके अलावा तुर्की दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। अगर आप लोग ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय किस मुल्क में पैदा होती है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर